اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ قصہ ہے دو فرشتوں کا، ہاروت اور ماروت کا، اور یہ قصہ تفسیر عزیزی میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بد عمل ہو گئے تھے، اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربانی ہوا کہ اچھا، تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اور پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ لہٰذا ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے وہ منتخب ہو گئے، اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا، اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو، اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں تقریباً 1 ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں ان کا عدل و انصاف کا چرچا بہت زیادہ عام ہو گیا، اور بہت سے مقدمے ان کے ہاں آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت، اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ اب ہاروت اور ماروت اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش ظاہر کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا، اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کیا۔ عورت واپس چلی گئی، لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑک گئی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا۔ ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کا پیغام بھجوایا، اور اس نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوایا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو خوب بناؤ سنگار کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو، یا اس بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اس لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروایا، اور اسم اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی، اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو وہاں پر ہی متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے، اور اپنے کیے پر بہت نادم اور شرمندہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے۔ تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا، اور انسانوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے، کیونکہ انسان اللہ کے حجاب میں ہونے کے باوجود اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ نفسانی خواہشات ہیں جن کی سب سے زیادہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو جو نیک لوگ اپنی تمام زندگی اللہ کے راستے پر گزار دیتے ہیں ان کا اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام ہوتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بلند اور برتر ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو دنیاوی عذاب قبول کریں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب
ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے ان دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیا جائے، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا، اور آخر کار ان کو نجات ملے گی۔ بلکہ حدیث میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تھوڑے عرصے بعد ذوالجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کچھ چیز پوچھنا چاہتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا، میرے شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا کہ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنا حال شکوہ کیا، تو اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کچھ کرے کہ جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ میں کیا کروں گی؟ جب رات ہوئی تو وہ عورت میرے پاس آئی، 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور میں نے کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی، میں خوفزدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی، اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جاؤ اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر کہا اسی تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ پس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلوبند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ کہوں گی کہ اگر زمین کے اندر بیج کو بو دیجئے، چنانچہ وہ اپنے دانے نکال کر پودے نکل آئیں گے۔ اس نے کہا کہ فصل کٹ جا تو فصل کٹ جائے گی۔ پھر اس نے کہا آٹا بن جا تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر بھی کچھ نہ بولی تو وہ میرے سامنے شرمندہ ہو کر گر پڑی اور کہنے لگی کہ اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس معاملے پر کیا کہیں۔ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ کرام اپنی رائے دینے میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی حیات ہوتے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے، اور اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں یہ بات ہے کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر، کفر اور ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح سے روکتے۔ جب وہ نہ مانتا تو اسے وہ مخصوص کلمات
کہہ دیتے، جس سے اس کا نور ایمان آسمان کی طرف چلا جاتا، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے پھر جادو کرنا آ جاتا تھا۔ اور ایسا ہی اس عورت کے ساتھ ہوا۔ قرآن کریم میں ہاروت اور ماروت کا قصہ پہلے سپارے کی سورۃ البقرہ میں یوں منقول ہوا ہے کہ وہ یہودی ان خرافات کے پیچھے لگے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے ہرگز کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس علم کے پیچھے بہت زیادہ وہ لوگ لگ گئے تھے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اترا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، لہٰذا تم نافرمانی میں نہ پڑو۔ غرض کے لوگ ان سے یہ علم سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا اور خدا کے حکم کے سوا کوئی اور حکم مانا، اور وہ اس جادو سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے تھے اور فائدہ کچھ نہ دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، اور جن چیز کے عوض انہوں نے اپنے جانوں کو، اپنے ایمان کو بیچ ڈالا، وہ سوائے خسارے کے کچھ نہیں۔ وہ بولی، کاش کہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لانے اور پرہیزگاری کرے تو خدا کے ہاں بہت اچھا صلہ ملتا ہے، لیکن اے کاش کہ وہ اس سے واقف ہوتے۔ قرآن کے مطابق سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے تھے کہ جو جادو اور جادوگر کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سب مشقت کا کام لیتے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھی جو ان میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافر پر پہنچا دیتی تھی۔ پرندے بھی آپ کے مسخر تھے اور آپ ان میں سے کام بھی لیا کرتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے، پرندے بھی آپ کی بات سمجھتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے وصال کر گئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور وہ اس کی دلیل بھی انہوں نے پیش کی۔ جب سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے وصال کر گئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور وہ اس کی دلیل بھی پیش کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت نازل کر کے ان کے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے آداب اور کامیابی حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل کی یہود کو ہمیشہ سرفہرست رہی ہے، بلکہ تاریخ میں سب سے زیادہ جادو کے ذریعے کام لینے اور اس کی شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والی یہی ایک قوم ہے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام پر لگے الزام کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا تھا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا یہود ان سے جادو ٹونا وغیرہ سیکھتے ہیں یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیر فقیروں اور بابل میں ان کی آمد کا علم ہوا تو فوراً اس کی طرف انہوں نے رجوع کرنے لگے، اور ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ علم ڈھونڈنے یا سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے انہیں اچھی طرح سے خبردار کر لینا کہ یہ غلط کام ہے، اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے دنیا میں آئے ہیں، لہٰذا تم اس کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی شخص سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ ان کے پاس جادو وغیرہ سیکھنے آتے تو فرشتے اسے پوری طرح پہلے اس کو سمجھاتے کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹکے وغیرہ سیکھنے والوں نے ان کے فرشتوں کے ہاں ہجوم لگا رہتا تھا، جبکہ قرآن پاک میں اس کی تاکید کی گئی تھی کہ وہ جنات چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اس لیے بعض لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے ان جنات کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے عمل کرنا شروع کر دیے، جس طرح کالے جادو یا سفلی عملیات کی بنیاد رکھی گئی۔
لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی شرک نہیں کیا اور ان کا جنات سے عملیات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ جنات شیاطین یہ سلیمان علیہ السلام کے نام سے عملیات کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سب کو سلیمان علیہ السلام سے غیر منسوب قرار دیا ہے۔ تو اس معاشرے میں بدعمالی کا راج بڑھتا چلا گیا اور معاشرہ ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ بلکہ روایات میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ عراق کے شہر بابل میں 3000 قبل مسیح جادو کا بہت زور تھا۔ اس علاقے کا پورا نام غلطانیہ ہے، آج کل اسے کارڈیا کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے کے قدیمی لوگ جادوگری میں مشہور تھے، اس لیے انگریزی میں کالڈن بامانی جادوگر کہا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اہل بابل کی تباہی ان کا وہ غیر فطری جنسی طرز تھا کہ جسے انہوں نے اپنے مذہب کی اذنات کے ساتھ اپنائے رکھا تھا۔ تو اہل بابل کے مذہب میں مرد اور عورت کا جنسی ملاپ، گلی گلی میں فحاشی کے مظاہر اور ہم جنس پرستی اور شہوانیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ خاص موقع پر سر عام ہم بستری کرنا ثواب سمجھتے تھے۔ طوائفیں جو شہر بھر میں بہت بھاری تعداد میں موجود تھیں، تو اہل بابل روز جنسی تہوار مناتے اور رقصائیں بتوں کے الگ الگ جو نقش و نگار ہیں وہ انہوں نے پتھر اور پیتل کے بت ان کے دیوی اور دیوتا ہوتے تھے، اور یہ دیوتا اپنے سامنے اپنے چاہنے والے نوجوانوں کا جنسی ملاپ اور ہم بستری کا تماشا دیکھتے۔ اور بابل کو تصورات نے ان اپنے جو مملکتوں کی خاتون شہروں کی جو فاحشہ عورتیں تھیں ان کا وہاں پر راج ہوا کرتا تھا۔ تو یہ سارے جو غلط کام ہیں وہاں پر کیے جاتے تھے اور لوگ وہاں پر بہت زیادہ گناہوں میں ملوث تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے ان کی آزمائش کی، لیکن انہوں نے اس کو غلط طریقے سے اس کا استعمال کیا، اور لوگوں نے وہاں پر جادو سیکھے اور لوگوں کو آگے سکھائے، اور جس سے وہ میاں بیوی میں جو جدائی ہے ڈالنا اور میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرنا، یہ سب سے زیادہ وہ سیکھتے تھے۔ یہ شیطانی کام سیکھتے تھے کہ جو جیسے ہی سیکھتا تھا تو اس کے اندر سے جو ایمان ہے وہ آسمان کی طرف چلا جاتا تھا اور وہ انسان کافر ہو جاتا تھا۔ تو اتنا زیادہ یہ غلط کام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔